بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شافی محشر، سید الکونین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین کا ہم پر بہت ہی بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہم کو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کیے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو ہم یہودی مذہب اختیار کر سکتے تھے، عیسائی مذہب کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں مسلمانوں کے اندر ہی پیدا فرمایا۔ اور مسلمان، حقیقی مسلمان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر کسی اور مذہب کے بندے کو مخاطب نہیں کیا۔ اگر مخاطب کیا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اگر کسی بندے کو نامینیٹ کیا ہے تو مسلمانوں کو کہا ہے کہ ایمان والوں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد شیطان کے خطوات کر لینی، چلو یہ بات مان لیتے ہیں، یہ اسلام کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام کی بعض باتوں کو لے لینا اور بعض باتوں کو چھوڑ دینا، اللہ حکم الحاکمین نے یہ وتیرہ، یہ طرز عمل یہودیوں کا بیان کیا۔
یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ یہودی لوگ بعض آیات کو لے لیتے اور بعض آیات کو چھوڑ دیتے تھے. جو بات اچھی لگتی سلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر ہی کیوں داخل ہونا ہے؟ دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں. تو اس بات کا جواب اللہ حکم الحاکمین نے قرآن مجید میں دے دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے بندے ایمان، اس بندے کی عبادات، اس بندے کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. بندہ دنیا میں بے شمار نیک اعمال کرتا چلا جائے گا، جب اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی پھر کل قیامت کے دن ہباء منثورا کی طرح جیسے روئی ہوا میں اڑ جاتی ہے، ایسے اس انسان کی نیکیاں ہوا میں اڑ جائیں گی اور بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو محترم بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر ادا کریں گے حق ادا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی ذات کا، اللہ کی کبریائی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اب ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھیں، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، ہمارا دین اور ہمارا اسلام کن چیزوں پر محیط ہے، اس کے اندر کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے. بنتا ہے کہ اگر ہمیں ایک بھی مسئلے کا، ایک بھی آیت کا، ایک بھی حدیث کا علم ہو جائے، ہمیں اس آیت کو، اس حدیث کو، اس حکم کو اپنے تک محدود نہیں کرنا بلکہ لوگوں تک پہنچانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک بھی آیت کا علم ہے اس کو آگے پھیلا دو. اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فلیؤمنوا ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچا دینا. اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، دعوت دیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکیں. اسلام ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ سب سے پہلے خود عمل کریں، پھر لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائیں، لوگوں کو منہیات سے. مختصر سے وقت میں اسلام کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہیں ہمارا دعویٰ خالی نہ ہو جائے کہ دعویٰ کیا مسلمان ہیں لیکن جب عمل کی باری آئے پھر ہم زیرو ہو جائیں. نہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہم نے عملی طور پر ثابت کرنا ہے واقعی مسلمان ہم جیسے کلمات ادا کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری والا معاملہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کسی صحابی کا نام آتا ہے ہم پیار محبت سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. کیوں؟ انہوں نے صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کلمہ پڑھا تھا، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کلمہ پڑھ لے، مسلمان کہلوا لے، اس کے بعد اپنے عقائد کو درست کر لے. دنیا میں بے شمار عقائد کے لوگ موجود ہیں، بے شمار مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن صحیح عقیدہ اس بندے کا ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے. مکہ کے مشرک لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ انہیں پتا تھا اگر کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، جو ہمارے 360 بت رکھے ہیں نا ان کو چھوڑنا پڑے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات. مشکل وقت آ جائے پھر بھی رب کو پکارا جائے،
خوشحالی آ جائے پھر بھی رب کو پکارا جائے. یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت آ جائے تو اللہ کو پکارا جائے، خوشحالی میں آ کر اللہ. جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا. چاہے جتنا مرضی آپ لمبا قیام کر لے، سال ہر روزے رکھتے چلے جائیں، صدقہ و خیرات کرتے چلے جائیں، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں. بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا اس نے ڈائننگ ہال کھانے کا کمرہ تیار کروایا تھا. لوگ آتے، فقیر مسکین آتے، کھانا کھا کے چلے جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، 4 عمل آپ نے بتائے کہ جس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوگی تدخل الجنت بسلام، وہ بندے اس بندے کو جنت عطا کریں گے. یہ عبداللہ بن جدعان بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو کھانا مہیا کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم فی النار، وہ آگ میں. سوال کرنے والا پریشان ہو گیا، اللہ کے رسول لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. ہم نے فرمایا ٹھیک ہے، خوبی موجود تھی لیکن اس بندے کا عقیدہ درست نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا نہیں تھا، اس کلمے کو سمجھنے والا نہیں تھا، جس وجہ سے آج وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن چکا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز سے فارغ ہو گئے پھر اپنی زبان سوچ لیا کریں، اپنی کلام، اپنی گفتگو، اپنے الفاظ پہ غور کریں کہ میں جملہ جو ادا کرنے لگا ہوں آیا کہ اس جملے کے اندر شرکیہ الفاظ موجود نہیں؟ اگر شرکیہ الفاظ موجود ہوں گے ہماری زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو چلے. مثال کے طور پر بے شمار الفاظ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. اللہ نبی وارث کیا دیتے ہیں، رب جانے یا حسین جانے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پاک پتن کے ایک دربار پہ لکھا ہے اس گدی نشین کا نام بھی محمد ہے. اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر محمد نے محمد کو رب مان لیا مسلمان ہے، دغا باز نہیں. اگر میں محمد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہیں مانتا وہ بندہ دغا باز. ہم اپنی زبان سے جملے ادا کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر اس نے کہہ دیا ماشاء اللہ ہو شیتا. اللہ کے رسول کام وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہیں، آپ چاہیں. جب دونوں کی رضامندی نہیں ہوگی وہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بنانا چاہتا ہے. اجعلت لی للہ ندا، کیا تو مجھے رب کا شریک بناتا ہے؟ بلکہ اپنی زبان سے کہو ماشاء اللہ وحدہ، کام وہ ہوگا جو رب چاہے گا، اکیلا چاہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں اللہ جو چاہے وہ ہوگا، ہم کہتے ہیں نہیں رب جانے یا حسین. اللہ نبی وارث، ہم اغیار کو اللہ کے برابر بنا رہے ہیں، اپنی زبان سے جملہ ادا کرتے ہیں. نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ دیا اور پھر اغیار سے مدد بھی طلب کرتے رہے. میرے محترم بھائیو، اپنے عقائد کو درست کیجیے. جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اللہ کے ہاں ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. عقیدے کو درست کیجیے، اور عقیدے کی بات ہو ساری دنیا کو ایک طرف رکھا جا سکتا ہے لیکن عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اسی عقیدے کی خاطر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا یا معاذ
لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک نہ بہنانا۔ کیوں؟ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تو قتل بھی کر دیا جائے، آگ کے اندر جلا بھی دیا جائے، لیکن پہ برداشت کر لینا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک۔ مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، جب اس کا شر، اس کا فتنہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، آپ یہ میرا پیغام لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس جائیں۔ وہ چلے گئے، پیغام دیا کہ آپ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے، چونکہ وہ بندہ بڑا شوبتا باز، آدھی میں لے لیتا، ہم مل ملا کر یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قاصد کو کہ اپنے اس فتنے سے باز آ جائے، لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھارتا تھا۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جا کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی تھی مسیلمہ کذاب کے سامنے ساری رکھ دی۔ اب مسیلمہ کذاب کہنے لگا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نعم، ہاں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ پھر کہنے لگا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ بات کرنے گئے تھے کہ باز آ جاؤ، سیدنا حبیب بن زید اکیلے ہیں، دربار مسالمہ کذاب کا ہے، لیکن ڈرے نہیں ہیں، ڈر ہے اللہ کی ذات کا۔ جب عقیدہ ہو، سامنے سارا کفر اکٹھا ہو جائے، انسان کسی سے نہیں ڈرتا۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب مسالمہ کذاب نے اپنی نبوت کی گواہی منوانی چاہی تو انہوں نے کہا، کیا کہتے ہو؟ مجھے سنتا نہیں، میں سنتا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ہاں میں گواہی دیتا۔ پھر وہ اپنی نبوت کی گواہی منوانا چاہتا، کیا میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے، کیا کہتے ہو؟ اس کی گواہی پہ گویا کہ یہ ثابت کر رہے تھے میں سنتا نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی پر فوراً جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول۔ ذرا غور کرنا، صحابی کے ایمان عقیدے پہ، ہمارے عقیدے پہ۔ مسیلمہ کذاب نے جلاد کو کہا، فقطعہ عضواً عضواً، اس کا ایک ایک عضو کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ لیکن سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا کہ میں تیری بات کو نہیں سنتا، ہاں اگر میں گواہی دیتا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دیتا ہوں کہ وہ سچے رسول ہے۔ اپنے جسم کاٹا جاتا رہا، اپنی زبان سے یہی کہتے رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول۔ آج ہمارا عقیدہ کیسا ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آ جائے ہم اللہ کے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں یقین ہی نہیں ہے۔ صحیح بتاؤ، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کے اعتبار سے، ہر بندہ دوسرے بندے سے ڈرتا ہے، مجھے آپ سے کرونا نہ ہو جائے، ڈاکٹر یوں کہتے ہیں، فلاسفر یوں کہتے ہیں، حکیم طبیب یوں کہتے ہیں، حکومت کیا کہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی سوچا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کے علم میں وہ حدیث ہوگی کہ جو بندہ صبح شام تین بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لے گا، صبح پڑھے گا، شام تک ہر قسم کی مصیبت سے بچ جائے، شام کو پڑھ لے صبح تک محفوظ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ سیدنا عثمان
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ صبح شام تین بار پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح پڑھے شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک، وہ بندہ محفوظ رہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا، کبھی الفاظ پڑھے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتقاد ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے ہے، ہمیں یقین ہے۔ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا، ایک دن ان پر فالج کی بیماری نازل ہو گئی۔ جب فالج پڑ گیا تو ان کی طرف ایک بندہ بڑی تیزی کے ساتھ دیکھتا چلا جا رہا، بار بار دیکھ رہا۔ سیدنا ابان رحمہ اللہ کہنے لگے، اللہ کے بندے مالک تنظر الیہ، تجھے کیا ہے، مجھے بار بار گھور کر کیوں دیکھتے ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا، آپ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 3 بار پڑھ لے گا، شام تک ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے بیماری سے بچ جائے گا۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کرتے ہو اور دوسری طرف آپ پر فالج کی بیماری نازل ہو گئی۔ میں اس دونوں باتوں سے، دونوں باتیں آپس میں تعارض ہیں، میں اس لیے آپ کی طرف حیرانگی کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ سیدنا ابان رحمہ اللہ کہنے لگے، یاد رکھنا اللہ کی قسم ہے کہ میرے باپ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا تھا۔ آج مجھ پر فالج کی بیماری اس لیے آ چکی ہے، صبح کے وقت میں غصے کی حالت میں تھا، غصے کی وجہ سے یہ الفاظ پڑھنا بھول گیا، اگر پڑھ لیتا مجھ پر بیماری نازل نہ ہو۔ یہ ہے عقیدہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی، ہماری سوچ فکر خیال کی، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ جب صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم اللہ ہماری ساری مشکلات کو ختم فرما دیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ بہرکیف اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز ہے اپنے عقائد کو درست کیا جائے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا، عبادات عقائد کے بعد دوسرا عمل عبادات ہیں، جن کو اپنانا ہر عاقل بالغ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور عبادات میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب بھی نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلا عمل جس کے عمل کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ آج ہمیں اپنی کیفیت کا علم ہی ہے، ہم نماز کو کتنے شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت پہ، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں، نماز کا وقت ہے کہ نماز نہ پڑھنی پہ جائے، حالانکہ نماز کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز مومن بندے اور کافر کے درمیان تفریق پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ بات جاننی ہو کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، اور کفار کے طریقے پر کون زندگی بسر کرتا ہے، کافر اور مشرک کے درمیان اگر فرق جاننا ہے تو نماز کے ذریعے دے دیں۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے، ہم نماز کے لیے آتے کوئی، کان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے، ہم اپنے کاروبار پہ لگے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ جب ہم اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے ہم کیا ترقی کریں گے؟ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن ہم اپنے مقصد کو بول چکے ہیں۔ یہ موبائل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، نماز کے لیے ایک موبائل کی مثال کو سمجھ لیجیے۔
یہ موبائل ہر بندہ جانتا ہے، اس کو چلانا بھی جانتا ہے، اور موبائل کے فوائد کے ہیں، نقصانات کے ہر بندہ جانتا ہے. لیکن یہ موبائل بنایا اس لیے گیا تھا کہ اس موبائل کے ہر وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے. خوشی غمی کی خبر پہنچانی ہو، بات بتانی ہو، تو پہلے جو سسٹم تھا اس کے لیے کافی وقت درکار تھا. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو عقل دی، سوچ دی، فہم دیا، عقل تدبر دیا، موبائل کو ایجاد کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ ہو سکے. پھر اس رابطے کے لیے موبائل کے اندر سم کارڈ اس کو بنایا گیا، چلے گئی. ترقی ہوتے ہوتے اس کے اندر ایسا کسی کو پیغام لکھ کر بیچنا ہو، پھر انٹرنیٹ کا ویڈیو چیز دیکھنے کا طرح طرح کے اس میں اندر فنکشن آ گئے. لیکن موبائل کا ایک مقصد تھا کہ جب کال آ جائے، کسی کا فون آ جائے تو اس کی بات کو سننا. آج بھی موبائل اپنے پہلے مقصد کو، جس مقصد کے لیے موبائل کو بنایا گیا تھا، اپنے مقصد کو نہیں بولا. آپ کوئی بھی موبائل کہ آپ کو فلاں بندے کی کال آ رہی، آپ اس کی بات کو سن لیں، بقیہ کام بعد میں، پہلے اس بندے کی بات کو سن لیں. میرے محترم بھائیو، ایک وہ چیز جس کو ہم نے بنایا، ہم نے ایجاد کیا، ہم نے ایک مقصد دے دیا، آج بھی ترقی یافتہ ہونے کے بعد، ترقی ہونے کے بعد بھی وہ موبائل اپنے مقصد کو نہیں بھول سکا. لیکن افسوس، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو بنایا تھا، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے. ہم نماز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کانما وطیر اہلہ ومالہ، اس بندے کا جتنا مال ہے سارا مال تباہ و برباد ہو گیا. وَأَهْلُهُ، اور اس کے جو اہل ہیں، گھر والے ہیں، یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے. یہیں پر بس نہیں، اگلی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو بندہ پانچوں نمازوں نہیں پڑھتا اس بندے کا کیا انجام ہوگا. اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کچھ نمازیں پڑھنی کچھ چھوڑ دی، نہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اگر کچھ پڑھ لی کچھ چھوڑ دی، اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے اجازت دی ہے بیٹھ کر پڑھ. اگر پھر بھی طاقت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹھ کر طاقت نہیں ہے لیٹ کر پڑھ لے. پھر بھی طاقت نہیں ہے، شریعت نے پھر کہا اگر لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے. نماز کی معافی نہیں ہے. ہاتھ جنگ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی، اور جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کی نماز کی حالت کیسی ہے، طریقہ کار کیسا ہے، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. ہم نے نہیں دیکھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کیسے کرتے، آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں، آپ تشہد کے اندر کیسے بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو کاپی کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیا. اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کو، اس طریقے کو سیکھ لیں، سمجھ لیں جس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. اگر ویسے نماز نہیں ہوگی پھر اللہ کے ہاں وہ نماز مردود ہے، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی علیہ السلام کہا نماز شروع کی، حدیث مشہور ہے. نماز پڑھی، پڑھ کے جانے لگا، سلام کہا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ اس نے نماز پڑھ لی تھی.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی نے پھر لگے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، تیسری بار نماز پڑھ لی، پھر جانے لگے، سلام کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ایک ہی جواب دے رہے ہیں، اس صحابی نے تینوں بار نماز کیا تھا، جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ نماز پڑھنی ہو قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنے ہیں، سجدے کیسے کرنے ہیں، تشہد کے اندر کیسے بیٹھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا طریقہ بتا دیا تھا، جس وجہ سے صحابہ کرام نے آپ کے طریقے کو کاپی کیا، نہ پڑھتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ اپنے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، اپنے سجدے بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تیری موت نہ ہو، آپ کے طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر آپ کی موت ہو جائے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو اللہ کے ہاں وہ دین قابل قبول نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اپنی نماز کو درست کیجیے۔ سب سے پہلے عقائد کی درستگی ہے، پھر عبادت نامہ اعمال درست ہوگا۔ اگر نماز درست نہ ہوئی، ہم پہلی منزل کے اندر، پہلی کلاس کے اندر ناکام ہو گئے، اگلی کلاسوں کے اندر ہماری مشکل پیش آئے۔ اگر جب نماز شروع ہو جائے پھر نماز کو ویسے ادا کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیے کرتے تھے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جیسے ہم نماز ادا کریں گے انشاءاللہ ان نسخات روکتی ہے کس بندے کو؟ جو نماز کو شوق سے ادا کرتا ہے، جو نماز کو بوجھ سمجھ کے ادا کرے، نماز اس بندے کو بے حیائی سے نہیں روکتی۔ وہی بندہ باز رہے گا، وہی بندہ گناہوں سے بچ سکے گا جو نماز کو پیار محبت کے ساتھ ادا کرے۔ اور نماز جب شروع کرنی ہے اس وقت ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، ان میں سے سیر فہرست یہ ہے، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں رفع الیدین کرنے کی باری ہونا، نماز کے وقت نماز شروع کرنی ہو تو نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس طرح، کوئی یہاں پر لے جاتا ہے، کوئی اوپر لے جاتا ہے، کوئی کانوں کو پکڑ لیتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کے بعد اپنا سارا جسم، اپنے ہر جسم کا ہر ایک عضو کو بیت اللہ کی جانب کر قبلہ رخ کر لو۔ ہم اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو بیت اللہ کی جانب کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کا رخ ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور جب کھڑے ہونا ہے اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی بیت اللہ کی جانب کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی ٹیڑھی کر لیتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے، اور پاؤں جناب مکمل ملانا ہے، صرف پنجے ملا لینے درست نہیں ہے، بلکہ ایڑی کے ساتھ جب ایڑی مل جائے انسان کا پاؤں ایٹومیٹکلی قبلہ رخ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنی ایڑی ساتھ ایڑی کے ساتھ ایڑی مل جائے گی، ہمارا پاؤں کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو جائے گا۔ اور نماز شروع کرتے وقت بھی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو بیت اللہ کی جانب کرنا ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں ضروری ہے؟
پھر میں آپ کو موبائل کی مثال دیتا ہوں، شاید کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر میری بات پست ہو جائے۔ یہ موبائل ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کسی سے رابطہ کرنے کے لیے، اس کے اندر صرف انہوں نے ایک چپ لگائی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کمپنی سے بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے، ہم جیس وارث جون سے بھی نیٹ ورک ہے، ہم ان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن جو کمپنی نے ہدایت دی ہے کہ سم کو استعمال کرنے کے لیے جو چپ لگائی گئی ہے، آپ نے اس چپ کو موبائل کا جو فنکشن ہوگا اس پر رکھنا ہے، پھر آپ کو سگنل ملیں گے، آپ رابطہ کر سکیں گے۔ آپ کہیں نہیں، ہم آپ کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے، ہم آپ کی جو سم ہے اس سم کے اندر آپ کی کمپنی کا جو نام لکھا ہے، ہم اس نام کو لے کر اس ٹرمینل پر رکھ کر ہم پھر سم کو استعمال کرنا چاہیں گے۔ کیا سم چل پڑے گی؟ کبھی نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کمپنی نے ہدایت دی ہے کہ جب تک آپ اس چپ کو خاص عضو پر، خاص حصے پر نہیں رکھ سکیں گے، آپ کی سم نہیں چل سکتی۔ الٹی سائڈ رکھ لیں، سم نہیں چلتی، ساتھ کھڑے بندے سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے بھی ہمارے ان ہاتھوں کی، جناب ہاتھوں کے اندر یہ ساری چپ رکھی ہے۔ اگر ہماری چپ بیت اللہ کی جانب ہو گئی، ہمارا رب سے رابطہ ہو گیا، جو رب سے مانگ لیں گے اللہ فوراً عطا کر دے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت، خصوصاً نماز کی ادائیگی کے وقت، اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کیجیے۔ شروع کے اندر مشکل ہوگی، چونکہ ہماری روٹین ایسی بن چکی ہے، ہم نے کبھی نماز کا طریقہ پوچھا نہیں ہے، کبھی ہم کسی اپنے مسجد کے امام و خطیب کے پاس گئے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں جاتے شرم آتی ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم جوان ہو گئے ہیں، اب جائیں گے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، اپنی نماز کو درست کیجیے، اپنی مسجد کے امام کے پاس آئیے، خطیب کے پاس آئیں، ان کے سامنے وضو کریں، نماز پڑھیں، انہیں بار بار کہیں ہمیں وہ نماز سکھا دو، ہمیں وہ وضو سکھا دو، ہماری وہ عبادات سکھا دو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہمارا عمل، ہماری عبادت سنت کے اندر معاملات ہیں، یہ معاملات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو ان کی غلطی کو درست کیا، فوراً روکا، یہ نہیں کہا چلو بعد میں روک لیں گے۔ کوئی بندہ گناہ کرتا ہو فوراً روکیے، اور روکنے کا طریقہ بھی پیار محبت والا اپنایا کرے۔ یہ نہیں ہے کوئی بندہ غلط کام کرتا ہو فوراً اس کی جناب بسی کی جائے، اس کو بے عزت کیا جائے، کیا کرتے تھے ویسے اصلاح کریں، اصلاح پر تنقید نہ ہو، اصلاح کیجئے، فوراً روکیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرن، جو بندہ تم میں سے کسی منکر کام کو، فحاشی والے کام کو کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے، اس کو روکو اپنے ہاتھ کے ساتھ، اگر نہیں طاقت ہے فبلسان، اپنی زبان سے روکیں، اگر پھر بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے کم از کم اس کو برا جان۔ کبھی طاقتور درجہ کیا ہے کہ ہم منکر کام کو، فحاشی والے کام کو اگر کوئی بندہ کرتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے روکے پیار محبت کے ساتھ۔ نہیں طاقت ہے زبان سے سمجھا دیں، اگر کیفیت ایسی اس وقت نہیں سمجھا سکتے، جب وہ بندہ گناہ کر کے باز آ جائے تنہائی کے اندر جا کے اس کو سمجھا دیں گے، بندہ گناہ کو چھوڑ دے گا، نیکی کی طرف آ جائے گا۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی۔ ایک دن منڈی میں گئے، ایک بندہ کھجوروں کو بیچ رہا تھا اور کھجوریں کو ڈھیر لگائے، اس ڈھیر کے اوپر والے حصے پہ خشک کھجوریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پریشان ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ رات بارش ہوئی اور کھجوریں خشک ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کیا، جب اندر داخل کیا نا، وہ کشف علیہ السلام، جو دھوکہ دے گا اس بندے کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں،
خود ہی غور کیجئے، ہر کوئی بندہ اپنے نفس کی طرف جھانک کر دیکھے، میں کیا کرتا ہوں، کیا میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں یا نہیں دیتا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بندے کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بندہ دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، اس بندے کا ہمارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اپنی کلام کو درست کیا جائے، کسی بندے سے بات کرنی ہو نرم لہجے سے کی جائے، کسی کے دل آزاری نہ ہو، کسی کو الٹے نام لے کر اس کو مخاطب نہ کیا جائے، کسی کی بے عزتی نہ کی جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس کھانا لایا جاتا ہے۔ جب اماں جی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں موجود ہیں اور کھانا کوئی دوسری بیوی دے، چھوٹے قد والی، اللہ کے رسول کی باری میرے گھر میں ہو اور وہ کھانا پکا کر بھیج دے، میں برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ جملہ ادا نہ کر، کسی کا قد چھوٹا ہو بڑا ہو، جسامت میں دبلا پتلا ہو، یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اگر یہ تیرا جملہ کنویں کے اندر، کنواں میٹھا ہو، اس کے اندر ڈال دیا جائے، سارا کنواں میٹھا ہوگا، تیرا جملہ ڈالنے سے وہ سارا کڑوا ہو جائے۔ ہم کسی کو وہ کالے کہہ کر بلاتے ہیں، کسی کو موٹے کہہ کر بلاتے ہیں، کسی کو کیسے مخاطب کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ان جملوں سے، ان کلمات سے، ان الفاظ سے اگلے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بھائی کہہ کر پکار لو، لیکن کسی کی بے عزتی نہ کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے۔ اور معاملات کے اندر ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معاملات کے اندر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے۔ خواتین پردے کا لحاظ رکھیں، خوشبو لگا کر بازار میں نہ آئے۔ جو عورت خوشبو لگا کر بازار میں آتی ہے، اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دو جماعتوں کو دیکھا جہنم کے اندر، ان میں سے ایک وہ جماعت ان عورتوں کی جماعت ہے، نساء کاسیات عاریات، کہ ان عورتوں نے اپنے جسم پر لباس پہنا ہے لیکن لباس کے باوجود بے لباس، لباس اتنا تنگ اور باریک ہے کہ جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، اور پھر بن سور کر خوشبو لگا کر میک اپ دخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، جنت میں داخلہ دور کی بات ہے، اللہ ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا۔ کون سی عورتیں ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا حالت ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں موجود ہیں، ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ ان کا لباس کیسے ہے؟ باہر جائے کیسے جاتی ہیں؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہماری رعایا کے بارے میں، ہماری اولاد کے بارے میں، ہمارے اہل و عیال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کریں، دیوس نہ بنے۔ دیوس کون ہے؟ جس بندے کے سامنے گناہ ہوتا ہے، اس کی رعایا اس کے سامنے گناہ کرے، وہ بندہ روک نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بندہ دیوس ہے، اور دیوس بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، غور و فکر کیجئے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ چونکہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، شیطان ہم پر وار کرے گا، لیکن ہم نے شیطان کے وار سے بچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اللہ کے بن جائیں گے، اللہ ہمارا بن جائے گا۔ جب اللہ ہمارا بن گیا، اللہ ہماری زندگی کے سارے معاملات، سارے کام آسان فرما دیں گے۔